دیری کس بات کی؟ خدا کی بارگاہ میں اس نوجوان کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ توبہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو موت کی کگار پر کھڑے ہوں یا جن کی آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ توبہ میں دیری تو خود کئی آفتوں کو اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ کبھی بے دھیانی اور فراموشی انسان کو توبہ سے دور رکھتی ہے، کبھی اچانک آنے والی موت انسان سے توبہ کا موقع چھین لیتی ہے، تو کبھی گناہوں کا بوجھ انسان کو توبہ کرنے نہیں دیتا۔ اور اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ ہم بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کر ہی لیں گے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بنا اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ میں دیری کرتے ہیں۔ حکمت نمبر 150۔ اگر ہم صحت و سلامتی، جوانی اور آسانی و راحت کے وقت میں توبہ کو اندیکھا کرتے رہے اور برابر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کی زیادتی اور دل کی سختی کی وجہ سے توبہ کرنے کی توفیق ہم سے چھین لی جائے گی، جس کے بعد توبہ کرنے کا موقع بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اس کے بعد جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، موت کے آ جانے سے توبہ اٹھا لی جاتی ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں، کھلی نشانیوں پر جم کر عمل کرو، راستہ بالکل سیدھا ہے، وہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور ابھی تم ایسے گھر میں ہو جہاں تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ اس کی خوشی حاصل کر سکو۔ ابھی بھی موقع ہے، کیونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ خطبہ نمبر 94۔ حضرت علی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب تم میں نہ نیک کام کرنے کی طاقت ہوگی اور نہ گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت، یہاں تک کہ تمہاری زبان بھی استغفار کے لیے نہیں کھلے گی۔ تمہارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہوگا اور تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب انسان پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے تو پھر توبہ میں دیری کیسی؟ ایک جگہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، خدا کے بندو، ابھی بھی غنیمت ہے، کیونکہ گردن میں پھندا نہیں پڑا ہے اور روح بھی آزاد ہے۔ ہدایت لینے کا وقت، جسموں کی راحت اور مجلسوں کے اجتماع، زندگی کی باقی مہلت، نئے سرے سے اپنی آزادی کے ساتھ کام لینے کے موقع، توبہ کی گنجائش اور اطمینان کی حالت، اس سے پہلے کہ یہ سب ختم ہو جائے اور ڈر و پریشانی چھا جائے، اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور قادر و غالب خدا کی پکڑ اسے جکڑ لے۔ خطبہ نمبر 81۔ شیطان کی ساری کوشش بس یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو اپنے فریب اور دھوکے کے جال میں پھنسا کر توبہ کرنے سے روک دے، یہاں تک کہ وقت گزر جائے اور انسان آخرکار جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اگر کسی کو توبہ کی توفیق نہ مل سکے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسرت، مایوسی، شرمندگی اور پچھتاوا باقی رہ جائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کی آگ میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ ملے گا کہ میں نے توبہ کیوں نہیں کی، میں نے راستہ کیوں نہیں بدلا، اتنی دیر میں میری آنکھیں کیوں کھلی۔ اس بارے میں فارسی کے مشہور شاعر بابا طاہر کہتے ہیں، وہ کام مت کرو جس سے تمہارے پیروں میں بیڑی پڑ جائے اور یہ لمبی چوڑی دنیا بھی تمہارے لیے سکڑ کر ذرا سی ہو جائے، اور جب قیامت میں خدا کا فرشتہ تمہیں تمہارا نامہ اعمال پڑھ کر سنائے تو اس وقت تمہیں رسوا اور شرمندہ ہونا پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں؟ خطبہ نمبر 28۔ شیطان نے انسان کو بہکانے کی جو قسم کھائی تھی وہ قسم آج بھی باقی ہے، اور وہ اپنے نیت نئے طریقوں سے ہر وقت اس کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ آرزوؤں، خواہشوں، امیدوں، دھوکے اور فریب کے ذریعے مومن کو توبہ سے دور رکھتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119۔ تاکہ انسان کی نجات پانے کی خواہش پوری ہی نہ ہو سکے اور وقت گزر جائے۔ شیطان انسانوں کے سامنے برائیوں کو سجا سنوار کر پیش کرتا ہے تاکہ یہ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں اور توبہ سے دور رہے۔ حضرت علی علیہ السلام شیطان کے اس فریب اور مکاری کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں، شیطان اس پر چھایا ہوا ہے، وہ گناہوں کو سجا کر اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ انسان اس میں گھر جائے اور توبہ کی ڈھارس باندھتا رہتا ہے تاکہ وہ اس میں دیری کرتا رہے۔ خطبہ نمبر 62۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ شیطان انسان کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہے کہ
ابھی موت آنے میں بہت دیر ہے، اس لیے ابھی توبہ کی کیا ضرورت ہے، بعد میں کر لینا، خدا تو گناہوں کو بخشنے والا ہے ہی، بخش ہی دے گا۔